بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے توحید کا پیغام پیش کیا تو بڑے بڑے سرداروں نے سخت مخالفت کی، لیکن حق کی آواز اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ دشمنوں کی دشمنی کے باوجود کچھ نیک لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور ایسے سچے عاشق بنے کہ طرح طرح کی مصیبتیں جھیلنے اور سختیاں سہنے کے بعد بھی دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسلام کے راستے سے نہ ہٹا سکی۔ حضرت بلال، حضرت حبیب، حضرت عمر رضی اللہ عنہم اور ان کی والدہ سمیہ پر کافروں کی سختیوں کا حال جب یہ سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کے لیے مکہ میں زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمزور ساتھیوں کا یہ حال دیکھ کر نبوت کے 5ویں سال انہیں ملک حبشہ یعنی ایتھوپیا ابیسینیا بر اعظم افریقہ کی طرف جہاں عیسائی بادشاہ حکومت کرتا تھا ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ 11 مرد اور 4 عورتیں اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو اتفاق سے جہاز تیار تھا۔ یہ لوگ سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ اس چھوٹے سے قافلے میں قابل ذکر حضرات یہ تھے: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ راشد، ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرات قریش کے مشہور اور طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا وطن چھوڑنا اس بات کی دلیل تھی کہ اہل مکہ کے ظلم و ستم صرف غلاموں اور کمزوروں ہی تک محدود نہ تھے، بلکہ وہ ہر مسلمان کو خواہ وہ کتنے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو دکھ دینے سے نہ ڈرتے تھے۔ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے طاقتور اور سردار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر اپنے ہی قبیلے والے زیادہ ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ کافروں کو جب ان لوگوں کی ہجرت کرنے کا علم ہوا تو انہوں نے جدہ تک پیچھا کیا، مگر ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے قافلہ کے بعد آہستہ آہستہ بہت سے اور مسلمانوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے جانا شروع کیا، حتیٰ کہ وہاں کل مہاجرین کی تعداد 83 تک پہنچ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب بھی، جنہیں اسلامی تاریخ میں جعفر طیار کہتے ہیں، وہ بھی حبشہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے حبشہ میں پرامن شہریوں کی حیثیت سے زندگی گزارنی شروع کی۔ ان کی نیکی اور خوش خلقی کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے ان سے بڑی ہمدردی کا برتاؤ کیا۔ چند مہینے گزرے تھے کہ حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کر لیا ہے، یا وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر بعض مسلمان حبشہ سے مکہ روانہ ہوئے، لیکن مکہ کے قریب پہنچ کر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو ان میں سے بعض حبشہ واپس چلے گئے اور بعض اپنے طاقتور رشتہ داروں سے جان و مال کی حفاظت کا وعدہ لے کر مکہ میں واپس آ گئے، مگر یہ لوگ تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہاں سے اور مسلمانوں کو ہمراہ لے کر پھر حبشہ چلے گئے۔ اس طرح حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر مسلمان آہستہ آہستہ مکہ سے نکل رہے ہیں، کافروں کے دل میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ ممکن ہے یہ لوگ کسی اور جگہ جمع ہو کر ہمارے لیے مصیبت بن جائیں۔ اس لیے انہوں نے ایک طرف تو مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اور زیادہ سختیاں شروع کر دیں، اور دوسری طرف اپنے 2 سفیر نجاشی بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیے۔ ان کے ہمراہ بادشاہ کے لیے اور اس کے درباریوں کے بہت سے قیمتی تحفے بھیجے۔ وہاں پہنچ کر سفیروں نے اہل دربار کو اپنی طرف مائل کر لیا اور کہا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے باپ دادا کا دین ترک کر کے نیا دین اختیار کر لیا ہے، اس لیے انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ نے ان کا بیان سن کر کہا کہ میں اس معاملہ کی خوب تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے سامنے بلوایا اور کہا وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ
چھوڑ کر اختیار کیا ہے۔ حضرت جعفر طیار مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھے اور نہایت مؤثر انداز میں بادشاہ کے روبرو یہ تقریر کی: اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پرست اور بدکار تھے، رشتہ داروں کو قتل کرنا اور پڑوسیوں سے لڑنا ہمارا شیوا تھا۔ ہم میں سے طاقتور کمزور کا حق دبا لیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بھیجا جو شریف خاندان سے ہے اور صادق اور امین ہے۔ اس نے ہم کو توحید کا راستہ دکھایا، بت پرستی سے روکا، سچائی، دیانتداری اور باہمی محبت کی تعلیم دی، ہمسایوں کو ستانے، زنا کرنے، جھوٹ بولنے اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی فرمان برداری کی، بس اسی وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ وطن میں زندگی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ہمارے پیارے دین کی خاطر ہم نے وطن کو خیر آباد کہا اور آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے ماتحت ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نیک دل عیسائی بادشاہ تھا، اس کے دل پر حضرت جعفر طیار کی تقریر کا بہت اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ جو کلام تمہارے رسول پر خدا کی طرف سے اترا ہے، مجھے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی پہلی آیتیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے بڑے درد کے ساتھ پڑھی۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا، تمام درباریوں کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار نے تلاوت ختم کی۔ نجاشی نے کہا، اس کتاب میں وہی نور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں ہے۔ اہل مکہ کے سفیروں نے جب دربار کا یہ رنگ دیکھا تو بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے۔ مقصد یہ تھا کہ نجاشی کو کسی طرح بدگمان کر کے ان کے خلاف کرنا تھا، مگر یہ سنتے ہی حضرت جعفر طیار نے فوراً کہا، ہم ہرگز عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں اور وہ کلمہ بشارت ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف داخل کیا گیا۔ نجاشی نے کہا، تمہارا عقیدہ بالکل انجیل کے مطابق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے قریش کے تمام تحفے واپس کر دیے اور کہا، جاؤ، میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میری سلطنت میں امن سے رہو گے، تمہارا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی فتح دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اعلیٰ اخلاق کی فتح تھی، اور یہی مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اور دولت ہے۔ مکہ کے سفیر ذلیل اور رسوا اور شرمسار ہو کر واپس چلے گئے اور مسلمانوں کی یہ جماعت امن و امان سے حبشہ میں رہی، حتیٰ کہ جب مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی تو یہ لوگ آہستہ آہستہ حبشہ سے مدینہ چلے گئے۔ نجاشی پر تعلیم اسلام کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اسلام کا سچا مددگار بن گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں دنیا کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط اسے بھی روانہ کیا۔ وہ ماں اپنی رعایا کے مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نامہ مبارک آج تک افریقہ کی اس چھوٹی سی سلطنت کے خزانہ میں بحفاظت محفوظ ہے۔ دوستو، تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔